اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ وائبس فار یو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تسبیح کے بارے میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہ صرف ہمیں سکھایا بلکہ اس کی فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا کہ دل موم ہو جائے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کے اعمال نامے میں بھاری وزن رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی۔ اور اس تسبیح کو بعض روایات میں عرش پر لکھی ہوئی کہا گیا ہے۔ اس تسبیح میں اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ العظیم کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، وہ عظیم ہے۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے یہ تسبیح کیا ہے، عرش پر لکھی گئی کا مطلب کیا ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس تسبیح کا وظیفہ کیسے کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں ہر لفظ، ہر تعلیم اللہ کے حکم اور وحی کی روشنی میں تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زباں پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں۔ دوستو، یہ جملہ نہ صرف ایک تسبیح ہے بلکہ ایمان والے کے دل کی گہرائیوں کا اظہار ہے، اللہ کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کا اقرار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ عرش پر لکھی گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کے نزدیک اس کے 2 پہلو ہیں۔ لفظی مطلب، واقعی فرشتوں نے عرش کے قریب یا اس پر یہ الفاظ لکھے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق اور فرشتے اس کی یاد دہانی کرتے رہیں۔ اور عرش پر لکھا ہونا اس بات کی علامت بھی ہے کہ یہ تسبیح اللہ کے ہاں انتہائی بلند مقام رکھتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ بات پتھر پر لکھی گئی ہے، یعنی کہ یہ پکی اور یقینی ہے۔ جب اللہ کا بندہ یہ الفاظ بار بار دہراتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو دل کا غرور ٹوٹتا ہے، اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جاتی ہے اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ ہی شام کو پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو ایک درخت جنت میں اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح دل کو سکون دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدلتی ہے، مشکل وقت میں مددگار ہے۔ کئی بزرگوں نے کہا کہ جب بھی کسی مشکل میں یہ تسبیح دل سے پڑھی ہے، اللہ نے راستے بنا دیے ہیں۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے، گاڑی میں، باورچی خانے میں یا نیند سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں اس عرش کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے وظیفے کی۔ یہ وظیفہ آپ دن یا رات کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اثر فجر کے بعد، عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت ہوتا ہے،
کیونکہ اس وقت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی حاجتیں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے جب سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ کچھ یوں ہے، وضو کر لیں اگر ممکن ہو، کیونکہ پاکیزگی کے ساتھ ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درمیان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت، رزق میں برکت اور بیماری سے شفا یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں۔ دوستو، دل اور زبان ایک ساتھ ہوں، صرف الفاظ نہ دہرائیں، جلد بازی نہ کریں، ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا۔ گناہوں سے بچیں کیونکہ گناہ ذکر کے اثر کو کم کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تسبیح ایک ایسا خزانہ ہے جو مفت ہے مگر قیمتی ترین ہے۔ آج سے اس کو اپنا معمول بنا لیں اور اس وظیفے کو کم از کم 21 دن مسلسل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں برکت اور سکون محسوس کریں گے۔ آئیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دل کو اپنی یاد سے آباد کر، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے ترک رکھ اور اس تسبیح کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، وظیفہ کرنا صرف زبانی عمل نہیں ہے، یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو یقین، صبر اور نیت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ جو مانگتا ہے وہ پاتا ضرور ہے، لیکن رب کے وقت پر، رب کے طریقے سے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں یا دل بے چین ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام یا آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب مل کر دعا کریں، کیونکہ جب امت دعا میں ایک ہو جائے تو عرش الہی بھی ہلنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہاں روزانہ آپ کے دل و روح کے لیے نئے وظائف، نئی دعائیں اور نئی امیدیں لائی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کی ہر فریاد سن لے، آپ کے ہر جائز مقصد میں آسانی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔